إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا آج 36واں چیپٹر ہے، 36 چیپٹر، باب ما جاء فی الریا، یعنی ریاکاری سے متعلق جو کچھ شریعت میں ذکر کیا گیا ہے اس کے تعلق سے کچھ آیات و احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیے ہیں۔ اس باب میں مؤلف نے ایک آیت اور 2 مختلف احادیث پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ریاکاری کا کتاب التوحید سے اس تعلق سے تعلق بنتا ہے کہ جب کسی عمل میں اخلاص نہ ہو، خالص اللہ کے لیے وہ عمل یا وہ عبادت نہ کی جائے تو توحید میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، توحید میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ چیزیں جو توحید میں خلل انداز ہوتی ہیں، خاص طور پر ریاکاری کا جو مسئلہ ہے، ریاکاری کی وجہ سے جیسا کہ اگلے حدیثوں میں آئے گا، درس میں آئے گا کہ اگر کسی عمل میں اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا جائے تو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہوتے ہیں اور وہ تمام کے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس باب کا تذکرہ کیا کہ اس سے توحید میں خلل واقع ہوتا ہے۔ باب ما جاء فی الریا۔ سب سے پہلی جو آیت پیش کی سورہ کہف کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، بس اتنا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، یہ پیغام میرے پاس آتا ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا حقیقت میں معبود اگر کوئی ہے تو صرف ایک معبود ہے، ایک حقیقی معبود ہے۔ اب جو کوئی آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید لگائے بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات صاف کر دی کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، نہ میرا ربوبیت سے کوئی تعلق ہے نہ میرا الوہیت سے کوئی تعلق ہے۔ اس کائنات کے پیدا کرنے چلانے میں، اس کی تدبیر میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اور عبادتوں کے حقدار ہونے کے اعتبار سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو، میں صرف اللہ کا ایک رسول ہوں، مجھے پیغامات آتے ہیں اور پیغامات میں تم تک پہنچاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور سب سے اہم پیغام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں پہنچایا ہے، جس پیغام کی خاطر اللہ نے کئی انبیاء اور رسول بھیجے، کئی کتابیں نازل فرمائیں، وہ یہی پیغام تھا انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود اگر کوئی ہے جس کی عبادت تم کرتے ہو یا کرنا چاہیے، جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو صرف ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔
تو اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اپنی بعثت کا مقصد بتا دیں، اور یہی بات اللہ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بیان کر دی کہ جتنے انبیاء بھیجے گئے، جتنے رسول بھیجے گئے، سب کے سب اسی دعوت کی طرف، اسی کی طرف سب کو بلایا کرتے تھے، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یا لا الہ الا انا فاعبدون، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر طاغوت سے بچو، لا الہ الا انا فاعبدون، عبادت کے لائق حقیقت میں کوئی ہیں تو صرف میں ہوں، تم صرف میری عبادت کرو۔ اس پیغام کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء اور رسول نازل کیے، بھیجے، تمام کتابیں نازل فرمائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھے ہوئے ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پاس جائیں گے، حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے۔ وہ تیاری کیسے ہوگی؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے نیک اعمال کرنے چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے، یہ اللہ سے ملاقات میں کامیابی کا ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے عین مطابق کیا جائے، اس میں کسی اور طریقے کا کوئی اور دخل نہ ہو، اس میں نہ باپ دادا کا کوئی طریقہ ہو، نہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو مقتدا مان کر کے ان کی اقتدا کی جاتی ہو، بلکہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقتدا مان کر کے انہی کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہوئے ان کے طریقے کو لے کر کے چلیں، عبادتوں کو ان کے طریقے کے مطابق ادا کریں، تبھی جا کر کے وہ عمل صالح کے قابل ہو سکتا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو کبھی شریک نہ کرے۔ یہ جو آخری جملہ ہے یہی باب سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ہرگز شریک نہ کرے، چاہے جزوی طور پر ہو چاہے کلی طور پر ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ یہ میرا پیغام ہے، یہ میری دعوت ہے۔ اور معزز حاضرین، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن ایک ہولناک دن ہوگا، اور قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اس دن اس کی ہولناکیوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے، حساب و کتاب میں نجات کا راستہ یہ ہے کہ وہ خالص اعمال اللہ کی خاطر بغیر کسی شرک کے، بغیر کسی ریاکاری کے کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ملاقات کے بعد نجات کی امید رکھے۔ نجات اسی کو ملے گی جس نے اعمال صالحہ کیے ہوں، اور اعمال صالحہ صرف ایک اللہ کی خاطر کیے ہوں، اسی کو نجات مل سکتی ہے۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام انسانوں کو دیا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غیری ترکته وشرکہ۔ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ویسے جو باتیں بھی ہوتی ہیں سب اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ جو بھی دین کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا جو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن احادیث قدسیہ ایک اونچا مقام اس اعتبار سے رکھتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے نبی کلام کو منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث کے درمیان اس کو ایک اونچا مقام حاصل ہے۔
یہ قرآن کے قائم مقام تو نہیں ہو سکتا، احادیث قدسیہ قرآن کے قائم مقام نہیں ہیں، لیکن عام احادیث کے مقابلے ان کا مقام تھوڑا سا اونچا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہتے ہیں کہ جتنے حصے دار ہو سکتے ہیں، ساجھیدار ہو سکتے ہیں، پارٹنر ہو سکتے ہیں، میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ساجھیداری کی ضرورت نہیں ہے، کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، مجھے کسی ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جس میں کسی اور کو شریک کیا گیا ہو، کسی اور کا حصہ لگایا گیا ہو۔ پھر فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی بھی کام کیا، چاہے وہ بہت سے بڑی قربانی کیوں نہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیوں نہ ہو، اشرک فیہ معی غیری، میرے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک کر دیا ہو، تو کہتے ہیں ترکتہ وشرکہ، میں اسے چھوڑ دوں گا، ترکتہ وشرکہ، میں اسے چھوڑ دوں گا، اور کہتے ہیں کہ نہ اس کو میں قبول کروں گا نہ اس کے عمل کو میں قبول کروں گا، ترکتہ وشرکہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو عمل اس نے کیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیکی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو میں قبول نہیں کروں گا، وہ عمل میرے نزدیک قبول نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عمل وہ اسی کے لیے کر لے جس نے اس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا، جس مقصد سے اس نے کیا، اس مقصد کے لیے میں اس عمل کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو گویا اس میں اس بات کی کھلی دلیل ہے، اللہ نے اس حدیث قدسی میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ جس عمل میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا گیا ہو، وہ اعمال کبھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتے، چاہے 99% اللہ کے لیے ہو، 1% بھی بندہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس نے عمل کیا ہو تو ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی قبول نہیں ہوتے۔ تو یہ حدیث اس بات کا کھلا فیصلہ سناتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ اعمال کبھی مقبول نہیں ہوں گے جس میں ریاکاریاں داخل ہو جاتی ہیں، جس میں دکھاوے داخل ہو جاتے ہیں، جس میں کسی اور کو دکھانا، کوئی اور مقصد حاصل کرنا، کسی اور سے کوئی مطلب نکالنا داخل ہو جاتا ہے، تو ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی قبول نہیں ہوتے۔ اس کے بعد مؤلف نے ایک اور حدیث جو پیش کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم ما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ دجال کو لوگ جانتے ہیں، آئے گا، فتنہ ہوگا، فساد پھیلائے گا، کفر پہ آمادہ کرے گا، لوگ دین کو چھوڑ دیں گے، اس کو اللہ مان لیں گے، بڑے اس کے نقصانات ہیں، بڑے اس کے فتنے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری نظر میں دجال اتنا تمہاری نقصان دہ نہیں ہے جتنا میں ایک اور چیز کو جانتا ہوں جو تمہاری نقصان دہ ہے۔ الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب کہا تو صحابہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، بتائیں اللہ کے رسول، کیا بات ہے جو دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الشرک الخفی، کہتے ہیں کہ چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک۔ اللہ کے نبی نے اس کی تھوڑی وضاحت کی، یقوم الرجل، کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، فیصلی، نماز پڑھنے لگتا ہے، کرتا کیا ہے؟ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ، پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن دوران نماز اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہے ہیں، فلاں کی نظر مجھ پر ہے، فلاں کی نظر مجھ پر ہے، تو اپنی نماز کو اور خوبصورت بناتا ہے، اور اچھی بنا کے پیش کرتا ہے، اور اچھے انداز سے کرتا ہے، اور اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الشرک الخفی، یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس شرک کا مجھے تم پر دجال سے کہیں زیادہ ڈر ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا تمہیں نہیں نقصان پہنچائے گا جتنا شرک خفی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
تو معزز حاضرین، صحابہ عام طور پر دجال کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ما من نبی الا وانذر قومه الدجال، جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، دجال سے ڈرایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی دجال سے ڈرایا ہے، تو دجال کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، تو صحابہ اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرک کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے، ریاکاری کی خطرناکیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال سے کہیں ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے جس کا مجھے تم پہ ڈر لگا ہے، جس کا مجھے تم پہ ڈر لگا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری نیتوں میں شرک داخل ہو جائے۔ الشرک الخفی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خفی اس لیے کہ انسان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، ظاہر کرتا کچھ اور ہے۔ یعنی ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، قبلہ رخ ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، یا صدقہ خیرات کر رہا ہے، نیکیوں کے کام کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کوئی بھی نیکیوں کے کام کر رہا ہو، بھلائیوں کے کام وہ کر رہا ہو، ظاہری طور پر لگتا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت میں شرک چھپا ہوتا ہے، اس کی نیت میں یہ چھپا ہوتا ہے کہ فلاں کو دکھانے کے لیے، فلاں سے مطلب حاصل کرنے کے لیے، فلاں کو کوئی چیز بتانے کے لیے، یا اپنے آپ کو بہتر گرداننے کے لیے یہ اس قسم کے کام کرنے لگا ہے۔ تو یہ چونکہ اس کی نیت میں چھپا ہوا عمل ہے، اس وجہ سے الشرک الخفی سے کہا جاتا ہے، چھپا ہوا شرک۔ یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ الشرک الخفی، اس کا مجھے تم پر بہت زیادہ ڈر لگا ہے، اس کا مجھے تم پر بہت زیادہ ڈر لگا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس طریقے سے انسان دجال سے پناہ مانگتا ہے اور دجال سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس زمانے میں دجال آ جائے، اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ اس سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ اس سے دور بھاگو، تو بالکل اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر کے انسان کو اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے مقصد کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیت میں کوئی اور چیز داخل نہ ہونے پائے، اس کا پورا خیال کرنے کی اسے ضرورت ہے۔ یہی بات گویا نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ دجال کا جتنا ڈر ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ڈر مجھے تم پر اس شرک خفی کا لگا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور باب اسی سے ملتا جلتا ذکر کیا ہے کہ باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا، باب اس تعلق سے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے دنیا چاہے، یہ بھی شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے دنیا صرف چاہے، آخرت اس کا مقصد نہ ہو، آخرت وہ نہ چاہتا ہو، تو ایسے اعمال اس کے حق میں شرک ثابت ہوں گے۔ اسے اللہ کی رضامندی چاہنی چاہیے تھی، اسے اللہ کی خوشنودی چاہنی چاہیے تھی، اسے اللہ کی جنتوں کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ دنیا ایک حقیر چیز ہے، اور دنیا اللہ نے ہر ایک کے مقدر میں لکھ رکھی ہے، جس کو جتنی ملنی ہے مل کے رہے گی، اس میں کوئی کبھی کمی واقع نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، ویسے ہی اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ ہر ایک کو پہنچنا ہے۔ کوئی بندہ اپنا رزق لیے بغیر کبھی مرے گا نہیں، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو دنیا مقصد بنانا، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے کرنا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، بلکہ کمال توحید کے خلاف ہیں، کمال توحید کے خلاف ہیں۔ یعنی جو آدمی دنیا کے لیے جینے مرنے لگے، وہ کبھی اپنی توحید میں مکمل نہیں ہو سکتا، اپنی توحید میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا کے لیے جیتا مرتا ہے، دنیا کے لیے وہ کرتا ہے، دنیا اس کا مقصد بنی ہوتی ہے، اور ایسے اعمال بعض اوقات اس کی تمام نیکیوں کو غارت کر جاتے ہیں، اس کی تمام نیکیوں کو غارت کر جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی ہے، اور تقریباً 7 مختلف مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت پیش کی سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے، فرماتے ہیں من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے،
دنیا کے آرام و آسائش کو پسند کرتا ہے، اسے وہ چاہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم پورا پورا ثواب اس کا دے دیں گے، دنیا میں پورا پورا ثواب اس کا ہم دے دیں گے، دنیا میں پورا بدلہ اسے مل جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ان کے اجر میں، ان کے ثواب میں، ان کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جتنا کیا اتنا پورے کا پورا وہ پالیں گے اسی دنیا میں۔ یعنی جو آدمی دنیا کے لیے کام کریں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے دے دے گا، وہ اٹھا کے باقی رکھتا نہیں ان لوگوں کے لیے، ان کی کوئی چیز اٹھا کر کے باقی نہیں رکھی جاتی، بلکہ سب کچھ دنیا ہی میں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملنے والا ہے، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وحبط ما صنعوا فیہا، جو کچھ دنیا میں انہوں نے نیکیاں کی، خیر کے کام کیے، سب غارت ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ وباطل ما كانوا يعملون، جو کچھ دنیا میں کیے کرتے تھے سب کا سب باطل ہو گیا، سب کا سب ختم ہو گیا، اس کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، یعنی کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے آخرت میں جو ثواب کی امید نہ رکھیں، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ ان کے اعمال کا مقصد دنیا تھی نہ کہ آخرت، ان کے اعمال کا مقصد دنیا کے مطالب تھے، دنیا کے فوائد تھے، نہ کہ اللہ کی رضامندی، تو اللہ نے دنیا میں ان کو جو دینا ہے دے دیا۔ یعنی دیکھیے اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے کفار ہیں وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو بانٹتے ہیں، پیسہ غریبوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کا علاج کرواتے ہیں، پڑھائی میں پیسہ بانٹتے ہیں، تو کیا ان کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ جو کافر جو بھی نیکی کا کام کرے گا دنیا ہی میں اس کا پورا پورا بدلہ بغیر کسی کمی کے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں کی جاتی، کوئی کمی اس کے بدلے میں نہیں کی جائے گی۔ تو گویا اسی قسم کا معنی یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ جو آدمی اپنا مقصد دنیا کو بنائے رکھے، دنیا کے پیچھے پڑا رہے، نوکری کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، کمائی کے پیچھے، شادیوں کے پیچھے، فلاں کے پیچھے، تجارتوں کے پیچھے، یعنی اس کا مقصد ہی دنیا ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو صرف دنیا کو اپنا مقصد بنا کے رکھتے ہیں، آخرت کی طرف توجہ بھی ان کی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ جیسے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے ہم اس کو جتنی اس کے مقدر میں ہے اس کو فوری دے دیتے ہیں، پھر اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جہاں وہ ذلیل ہو کر کے داخل ہوگا، جہاں وہ ذلیل ہو کر کے داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، ایمان کی حالت میں وہ آخرت کی تلاش میں رہتا ہے، تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر و ثواب کے اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ تو گویا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جو آیت مؤلف نے اس باب میں پیش کی کہ اگر اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کو مقصد بناؤ گے، چاہے وہ آپ کے اعمال عبادتوں کے طور پر ہوں، نیکیوں کے طور پر ہوں، حسن سلوک کے طور پر ہوں، اچھی زبان کے طور پر ہوں، اچھے معاملات کے طور پر ہوں، کھانے کھلانے کے اعتبار سے ہوں، چاہے جو کام کیوں نہ ہو، اگر تم نے اس کو دنیا کا مقصد بنا کے رکھا ہے تو ایسے حالت میں تمہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ میں صرف اشارہ کروں گا اس حدیث کی طرف جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے، اور وہ حدیث کے تعلق سے کچھ ایسی تفصیل آتی ہے کہ ایک راوی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے اس حدیث کا سوال کرتے ہیں، ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو نبی کریم علیہ السلام سے حدیث سنی وہ سنائیں۔ کہتے ہیں کہ عقبہ ابن مسلم نے یہ بات بیان کی کہ شفیع ابن ماطع الاسبحی بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ میں آئے، مدینہ میں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، لوگ ان کے پاس جمع ہیں، بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہیں، پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کہنے لگے ابو ہریرہ ہیں، کہنے لگے ابو ہریرہ ہیں۔
تو کہتے ہیں میں ان سے قریب ہو گیا، میں جا کے ان کے سامنے بیٹھ گیا، وہ لوگوں کو حدیثیں بیان کر رہے تھے، لوگوں کو سنا رہے تھے۔ فلما سکت وخلا، جب خاموش ہو گئے، حدیثیں بیان کرنا ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے، آپ اکیلے باقی رہ گئے، تو میں نے کہا انشدک بحق وبحق لما حدثتنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ عقلتہ وعلمتہ، میں تمہیں حق کا واسطہ دیتا ہوں، فلاں کا واسطہ دیتا ہوں، فلاں کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے نبی سے جو حدیث تم نے سنی ہے، سمجھی ہے، جانا ہے، ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی سے آپ مجھے سنائیں۔ انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نے کہا کہ افعل، ہاں میں سناتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو اللہ کے نبی نے اسی گھر میں مجھ سے بیان کی تھی، یعنی آپ مسجد میں تھے، اسی گھر میں اللہ کے نبی نے مجھ سے حدیث بیان کی تھی، ما فیہ احد غیری وغیرہ، جب اللہ کے نبی نے مجھے حدیث سنائی تو میرے اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، یہ کہنا تھا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃ، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، بڑی زور سے سانس لی، لگتا تھا کہ ابھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم افاق، پھر تھوڑی سی طبیعت سنبھلی، پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو اللہ کے نبی نے اسی گھر میں مجھے سنائی ہے، اسی گھر میں اللہ کے نبی نے حدیث مجھے سنائی ہے، اور جب سنائی تو میرے اور اللہ کے نبی کا کوئی اور نہیں تھا، اتنا کہنا تھا، پھر دوبارہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، زور سے سانس لی، لگتا تھا کہ ابھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ ہوش آیا، تھوڑا سا سنبھلے، ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا ثم افاق قال، کافی دیر تک اسی حالت میں پڑے رہے، ہوشیار تھے، مکمل بے ہوش نہ تھے، بہت دیر تک ایسا وقت گزرا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے اتر کے آئے گا، ہر امت، ہر آدمی، قوم کے سب لوگ، پوری قومیں گھٹنوں کے بل بیٹھی پریشان ہوں گی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بلائے گا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا، اور اس کو بلائے گا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیا ہوگا، اور اس کو بلائے گا جو کافی پیسے والا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عالم سے، اس مجاہد سے اور اس سخی مالدار سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو پہچنوا کر کے، بتا کر کے ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا۔ وہ اپنی قربانیوں کا ذکر کریں گے، وہ کہے گا کہ میں نے تبلیغ کا کام کیا، وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے تیرے راستے میں جہاد کیا، وہ کہے گا میں نے اپنا پورا مال تیرے راستے میں لٹا دیا، تو سب سے اللہ تعالیٰ کہے گا تم سب جھوٹے ہو، تم نے دنیا کے لیے کیا، تم نے سب دنیا کے لیے کیا ہے، اور دنیا میں جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا، دنیا میں جو تم نے چاہا وہ تمہیں مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ کر کے ان کے چہروں کے بل کھینچتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں اڈیل دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور بیان کرنے سے پہلے تین مرتبہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے، اللہ کے ڈر سے، اس قیامت کی ہولناکی سے، اس حساب و کتاب کے ڈر سے۔ تو معزز حاضرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا کے لیے بڑی سے بڑی نیکیاں بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، اور ایسے لوگوں کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہی بات یہاں پر مؤلف نے پیش کی، باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا، کہ انسان عمل تو کرے لیکن اپنے عمل کے ذریعے دنیا طلب کرے، دنیا کے پیچھے پڑے، تو یہ چیز شرک میں آتی ہے، شرک میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو ایک حدیث پیش کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط۔ کہتے ہیں کہ دینار کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے، درہم کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے، عبد الخمیسہ یعنی ایک قسم کا جو کپڑا ہوا کرتا تھا جو لوگ عام طور پہ پہنا کرتے تھے، اس کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے، اور خمیلہ یہ بھی ایک قسم کا کپڑا تھا
جو لوگ پہنا کرتے تھے اس کے بندے بھی ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان اعطی رضی، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دنیا مل جاتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، اگر دنیا نہ ملے تو ناراض رہتے ہیں، دنیا نہ ملے تو ناراض رہتے ہیں۔ تعس وانتکس، کہتے ہیں کہ تعس وانتکس، ایسے بندے ہلاک و برباد ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے۔ وانتکس یعنی یہ بیماری ان کو بار بار آنے لگی، ہلاکت بار بار آنے لگی ان کو، اور اللہ کی مثال دیتے ہوئے کہا وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشْ، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو ایسا کانٹا چبھ گیا ہے کہ جو کانٹا کبھی نکالا نہیں جا سکتا، ایسا کانٹا لگ گیا ہے کہ جو کانٹا کبھی نکالا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ، اس آدمی کے لیے جنت ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے۔ اشعث رأسه، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، مغبرۃ قدماہ، اس کے پیر بالکل غبار آلود ہیں۔ ان کان فی الحراسہ، کان فی الحراسہ، کہتے ہیں کہ اگر اس کو کسی جیش کی، کسی لشکر کی حراست میں، حفاظت میں رکھ دیا جائے تو وہیں رہ کر کے وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، كَانَ فِي السَّاقَةِ، اگر اس کو کسی لشکر کے کونے میں ڈال دیا جائے تو وہیں رہ کر کے وہ لشکر کی حفاظت میں، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں لگا رہ جاتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان باعزت نہیں ہوتا، کہیں جا کر کے اجازت مانگ لے اسے لوگ اجازت دیتے نہیں ہیں، اس کی بات نہیں سنیں گے، اسے اپنے پاس نہیں بلا لیں گے۔ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اور اگر وہ سفارشیں بھی کر لے تو اس کی سفارشیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی، اس کی سفارشیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ حدیث ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی اس باب میں پیش کی ہے۔ حاضرین، یہ حدیث کچھ تفصیل چاہتی ہے، انشاءاللہ تعالی اس حدیث کی تھوڑی سی مختصر شرح جو ہو سکتی ہے اگلے درس میں کرتا ہوں، کیونکہ جو مقررہ وقت وہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اعمال کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، ان اعمال کو خالصۃ للہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی ریاکاریوں سے، ہر قسم کی دکھاووں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اعمال کے ذریعے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی پانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا اور صحابہ کرام کے طریقے کا پابند بنا کر کے زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔